مورخہ 29 جولائی 1996 بمقام گبول پارک لیاری کراچی میں علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب خطاب فرما رہے ہیں۔ موضوع ہے ذات رسول اور بات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کل بیان تقریباً 1.25 گھنٹے۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، نزد تبلیغی مرکز، مدنی مسجد، فیڈرل بی ایریا، کراچی۔ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر بتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا شريعة بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتابي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم وعن أبي هريرة ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ خدا در انتظار حمد مانی محمد چشم بر راہ سنانی محمد حامد حمد خدا بس خدا مدافرین مصطفیٰ بس محمد استمی خواہم خدا را خدایا استو حب مصطفیٰ را اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدر محترم، ارباب علم و دانش، واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 29 جولائی 1996 ہم یہاں چاکی واڑہ کراچی سندھ پاکستان میں عالمی مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کراچی ڈویژن کے زیر اہتمام محسن انسانیت کانفرنس کے اختتامی اجلاس سے دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. ربیع الاول جیسا کہ اس کے عنوان سے ظاہر ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ہر سال پوری انسانیت کے لیے نوید بہار بن کر آتا ہے، اور یہ عالم انسانیت کے ضمیر پر دستک دیتے ہوئے اس محسن کی یاد دلاتا ہے جس کے انقلابی تعلیمات نے حیوان ناطق کو انسان کامل بنا دیا، اور جس کے مکتب میں بیٹھنے والے انسان اپنے فکر و عمل کے حوالے سے اتنے بلند و بالا ہو گئے کہ نوریوں کو کراس کر گئے. میں نے رات بھی کہا اورنگی ٹاؤن میں، اور پچھلی رات وہاں ایئرپورٹ کے پاس ماڈل کالونی میں بھی کہا کہ ربیع الاول جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے انسانی تاریخ کی سب سے بڑی خوشی کی یاد دلاتا ہے، وہاں ربیع الاول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حوالے سے انسانی تاریخ کے سب سے بڑے اندوہناک دن کی بھی یاد دلاتا ہے. اللہ حکیم مطلق اور اس کا ہر فیصلہ اس کی حکمت کا مظہر ہوتا ہے. یہ تاریخی خوشی اور بہت بڑے غم دونوں دن ربیع الاول میں اللہ نے رکھ دیے. آپ مجھ سے ضرور اتفاق فرمائیں گے کہ وہ دن انسانی تاریخ میں خوشی کا سب سے بڑا دن ہے جس دن محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم مولود ہوئے. وہ غلاموں کے لیے آزادی کا دن تھا، مظلوموں کے لیے امید کا دن تھا، ظالم کے لیے موت کا دن تھا. وہ اجالوں کے افتتاح کا دن تھا اور اندھیروں کے اختتام کا دن تھا.
جس دن روح کائنات نے وجد کیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، میں سمجھتا ہوں انسانی تاریخ کا سب سے بڑا خوشی کا دن ہے وہ، اور جس دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی 12 ربیع الاول۔ آپ کی ولادت کے دن میں اختلاف ہے، اس لیے کہ آپ جب پیدا ہوئے تو کوئی صحابی موجود نہ تھا اس وقت، زمانہ اسلام سے 40 سال پہلے پیدا ہوئے۔ چنانچہ روایات میں اختلاف ہے کہ وہ 7 تاریخ تھی ربیع الاول کی، یا 9 تاریخ تھی، یا 11 تاریخ تھی، یا 12 تاریخ تھی، یا 13 تاریخ تھی، یا 21 تاریخ کی، اختلاف ہے روایات میں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں کہ اس وقت 1 لاکھ سے بلکہ 1.5 لاکھ سے زیادہ فرزندان اسلام موجود تھے، اور ربیع الاول کی 12 تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ ہے۔ اس دن سے بڑھ کر انسانی تاریخ میں مجھے غم کا دن بھی کوئی نظر نہیں آتا۔ اس تاریخ کو صرف مدینہ کے در و دیوار نہیں، روح کائنات اداس، حسنین کریمین کے آنسو دیکھے نہیں جا سکتے تھے۔ اپنے نانا کی جدائی کے غم میں ان کی آہیں سینوں کو شک کر رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا فرما رہی تھی، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، میرے بابا جان کی موت نے جو میرے دل و دماغ پر غم توڑے ہیں اور صدمے ڈھائے ہیں، اگر ان غموں کا کچھ حصہ چمکتے ہوئے سورج پہ پڑ جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں ڈوب جائے، اس کی روشنی ختم ہو جائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا مضبوط اعصاب والا انسان اس دن فرط احساس میں بے قابو نظر آیا۔ شمشیر بکف پھرتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں اور فرماتے ہیں اگر کسی نے یہ کہا کہ رحمت عالم فوت ہو گئے ہیں لأضرب عنقہ، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ وہ تو پھر صدیق اکبر آئے رضی اللہ تعالی عنہ، جو رازدار رسول بھی ہیں، جو علوم نبوت کے ترجمان بھی ہیں، جو مزاج شناس رسول بھی ہیں، اور جمال نبوت کا عکس کامل بھی ہیں۔ وہ تشریف لائے، سب سے پہلے اپنے محبوب کے دیدار کے لیے حجرہ عائشہ میں چلے گئے، جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرماتے۔ حجرہ عائشہ میں قدم رکھتے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ جملہ نکلا، وا صفیہ وا رسولہ وا نبیہ، میرے پیارے نبی، میرے محبوب رسول، میرے محبوب دوست، آپ نے تو کوئی سفر زندگی میں میرے بغیر نہیں کیا، آج مجھے تنہا چھوڑ کر چل دیے۔ پھر اپنے آقا کے قریب ہوئے، چادر تنی تھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر، چہرہ انور سے چادر اٹھائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین اطہر کا بوسہ لیا، اور بے ساختہ صدیق اکبر کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا، طبت حیا و میتا، موت سارے حسینوں کا حسن چھین لیتی ہے، لیکن محمد تو وہ حسین ہے کہ موت بھی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تیری زندگی بھی حسین، تیری موت بھی حسین۔ پھر فرمایا اللہ 2 موتیں آپ پر جمع نہیں کرے گا، یہ ضابطہ ہے اور یہ قانون ہے فطرت کا جو لاگو ہو گیا۔
پھر باہر تشریف لائے، پورا مدینہ جمع ہو گیا تھا کہ ابن خطاب تو کچھ بولنے نہیں دیتے. دیکھیں آج کے دن ابو بکر کیا کہتے ہیں. فاروق اعظم بھی آئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن خطاب کو قریب ہونے کا اشارہ کیا. پھر خطبہ مسنونہ پڑھا. پوری امت گوش برا آواز تھی، پوری امت. ابو بکر کا ایک ایک جملہ انسانی ضمیر کی گہرائیوں میں اترتا جا رہا تھا اور حجت بنتا جا رہا تھا. کراچی کے بے زبانوں، مہنگائی کے مارے ہوئے دوستوں، اے کاش کہ آپ عربی جانتے، جھوم اٹھتے. فرمایا ان اللہ امر محمدا صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے نامہ اعمال میں سعادتیں، اپنے نامہ اعمال میں خوبیاں اور معروفات کا اضافہ کرنے کے لیے چپ نہ رہیے اس موقع پر جب محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے تو مجھے کہنا نہ پڑے ان اللہ امر محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وابقا. اللہ نے اپنے آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں زندگی دے کے بھیجا اور جب تک چاہا زندہ رکھا حتی اقام دین اللہ. اور اس کے محبوب نے کیا کیا؟ تعویذ فروشی کی دکان نہیں کھولی، جھنڈیاں لگا کے نذرانے بٹورنے کے لیے نہیں بیٹھ گئے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اہداف کا پہلا ہدف اقام دین اللہ، اقامت دین فرمائی. وَأَظْهَرَ أَمْرَ اللَّهِ، اللہ کی بات اس کے بندوں تک پہنچائی. وَبَلَغَ رِسَالَةَ اللَّهِ، رسالت کی تبلیغ فرمائی. وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور مجاہد بن کر زندگی گزاری. مجاور بن کر نہیں، مجاہد بن کر زندگی گزاری. ثم توفاہ اللہ علی ذالک، پھر اسی راستے میں دعوت وصال آ گئی. آؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے رسالت کا حق ادا کر دیا، اب میرا دامن رحمت منتظر ہے. آ جاؤ میرے دامن رحمت میں. ثم توفاہ اللہ علی ذالک وقد ترککم علی الطریقہ، اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے جوار رحمت میں بلا لیا اور رحمت عالم نے تمہیں آوارہ نہیں چھوڑا، صراط مستقیم پہ لگا گئے. فَإِنَّ مِنْكُمُ اللَّهُ رَبُّهُ فَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، پس تم میں سے جس کا معبود اللہ ہے میں اسے خوشخبری دیتا ہوں کہ اس کا معبود زندہ تھا، زندہ ہے اور زندہ رہے گا. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا وَيَزْعُمُ إِلَٰهًا فَإِنَّ إِلَٰهَهُ قَدْ مَاتَ، لیکن جس نے رسول اللہ کو اللہ سمجھ لیا تھا
معبود سمجھ لیا تھا، میں اسے تعزیت کرتا ہوں کہ آج اس کا معبود فوت ہو گیا۔ ایھا الناس اتقوا اللہ واعتصموا بدینکم وتوکلوا علی ربکم فإن دین اللہ قائم فإن کتاب اللہ بین اظہرنا هو نور وشفاء وقال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ صحابہ فرماتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، قرآن کریم کی یہ آیتیں نازل ہو چکی تھی، لیکن آج ابو بکر کی زبان پر اس انداز میں آئیں کہ ہمیں یوں لگا جیسے ابھی نازل ہو رہی ہیں، اور ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں۔ حلقہ رسالت کے فیض یافتگان، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وقال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون۔ صدیق اکبر کی طرف عجیب انداز میں ابن خطاب دیکھ رہے ہیں کہ آپ بھی یہی کہتے ہیں، اور پھر غم و اندوہ کا رکا ہوا سیلاب آنکھوں سے آنسو بن کر جاری ہوا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن خطاب کو خصوصی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے فرمایا، ابن خطاب، محمد عربی ہمارا معبود نہیں، محبوب ہے، اس پر موت نہیں آئے گی جو پیدا نہیں ہوا، اور جو پیدا ہوا ہے اس دنیا میں اس نے تو ایک دن دنیا چھوڑ دینی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے نا، کوئی بات نہیں، زبان نہیں چلا سکتے، سر ہلا دیجیے، میں سمجھ لوں گا۔ میرے عزیز دوستو، میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا، یہ ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے آپ کے شاندار ماضی کے حوالے سے، جس میں حسنین رو رہے ہیں، سیدہ فاطمہ رو رہی ہیں۔ یہ ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے جس میں ابن خطاب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، مدینہ کے در و دیوار اداس ہیں، پوری امت کے آنکھوں میں آنسو ہیں، اور یہاں بھی 12 ربیع الاول ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ نے یہ دونوں دن ربیع الاول میں کیوں رکھ دیے؟ ولادت کا بھی اور وفات کا بھی، یہ دونوں دن اللہ نے کیوں رکھ دیے ہیں ربیع الاول میں؟ وہ عالم ما کان وما یکون ہے، جو ہو چکا اس کو بھی جانتا ہے، اور جو ہونے والا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ اس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت تک کیا ہونے والا ہے، صرف وہی جانتا ہے۔ اسے معلوم تھا
ہو سکتا ہے انسانی طبقوں میں سے کوئی طبقہ میرے محبوب کے ولادت کی خوشی میں، میرے محبوب کے میلاد کی خوشی میں جشن منانے لگے، یا میرے رسول کی وفات کے غم میں ماتم کرنے لگے۔ اور چونکہ اسلام کی لغت میں نہ جشن ہے نہ ماتم ہے، یہ دور جہالت کی اصطلاحات ہیں۔ زمانہ اسلام سے پہلے کی ڈکشنری میں جشن بھی تھا، ماتم بھی تھا۔ خوشی میں انسان ناچتے تھے اور غم میں گریبان پھاڑتے تھے اور سر پیٹتے تھے۔ اسلام آیا تو ڈکشنری تبدیل ہو گئی، لغت تبدیل ہو گئی، جشن کی جگہ شکر آ گیا اور ماتم کی جگہ صبر آ گیا۔ خوشی ملے تو شکر کرو اور غم آئے تو صبر کرو کہ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ نے یہ دونوں دن ربیع الاول میں رکھ دیے کہ اگر کوئی جشن منانے لگے تو رسول اکرم کی وفات کا غم سامنے آ جائے، اور اگر کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے غم میں ماتم کرنے لگے تو میلاد کی خوشی سامنے آ جائے۔ میلاد کی خوشی ماتم نہیں کرنے دیتی اور وفات کا غم جشن نہیں منانے دیتا۔ انسانی جذبات کو بیلنس کر دیا اللہ نے، توازن دے دیا۔ صحابہ نے جشن نہیں منایا۔ معاف کیجیے، اسلام میں برتھ ڈے نہیں ہے، برتھ ڈے عیسائیوں میں ہے۔ کرسمس مناتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں۔ مسلمانوں اور عیسائیوں میں یہی فرق ہے کہ عیسائیوں میں رسول کا برتھ ڈے منا کر کرسمس مناتے ہیں، مسلمان برتھ ڈے نہیں مناتے، اپنے رسول کی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ اور حضرات صحابہ نے یہی کی۔ مولوی صاحب کو چور بازاری کی عادت ہو گئی ہے، وہ مذہب کے نام پر سیاست کی دکان چمکانے پر تلا ہوا ہے، ووٹ بینک کا جنون ہے۔ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ کیا صحابہ نے یا اہل بیت نے ایسا کیا؟ مولوی صاحب فرماتے ہیں بدعت تو ہے لیکن بدعت حسنہ ہے۔ واہ حضرت مولانا کنگال صاحب، بدعت کوئی حسنہ نہیں ہوتی میرے عزیز، بدعت سنت کی ضد ہے۔ مولوی صاحب کو کیا پتا؟ مولوی صاحب کو تو بس ایک ہی پتا ہے، کبھی تیجا، کبھی ساتا، کبھی جمعراتا، کبھی 40واں، کبھی کنڈے، کبھی 11ویں، کسی نہ کسی نام سے پلیٹوں کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ اسے کیا پتا بھائی بدعت کیا ہوتی ہے؟ بدعت اور حسنہ۔ میں نے کہا مولوی صاحب کوئی کفر حسن بھی پیدا کر لیجیے، کوئی شرک حسن بھی پیدا کر لیجیے۔ بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر نہ کفر سے ساکن ہے۔ میاں والی سے تو نہیں آیا، کچھ اصلاح کے آدمی اللہ نے فضل کفر ایمان کے مقابلے میں کفر، توحید کے مقابلے میں شرک، اور سنت کے مقابلے میں بدعت، روشنی کے مقابلے میں اندھیرا، میٹھے کے مقابلے میں کڑوا، دوستی کے مقابلے میں دشمنی، علم کے مقابلے میں جہالت، ہدایت کے مقابلے میں ضلالت۔ یہ متضاد چیزیں، حق کے مقابلے میں باطل،